آیت نمبر 142۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام حقیقت کے اوپر مبنی بات کرتا ہے۔ وہ جھوٹے خواب نہیں دکھاتا، جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ باقی تمام مذاہب میں دیکھا جائے تو وہاں پہ ہمیں موت نظر نہیں آتی، آخرت کا مضمون نظر نہیں آتا۔ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم نے 3 دن 7 دن 10 دن جہنم میں رہنا ہے، عمل کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں۔ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے جو ہیں ہمارے گناہوں کی تلافی کر کے جا چکے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب عوام الناس یہ ساری بات سنتی ہے تو گویا کہ وہ عمل کو ترجیح نہیں دیتی، اس کے سامنے دین کی صحیح پکچر جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، تو وہ ساری زندگی وہ کچھ کرتے رہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک غلط عقیدہ، ایک غلط سوچ جو ہے وہ کسی انسان کی زندگی کے اوپر کیسے اثر ڈال سکتی ہے۔ باقی تمام مذاہب کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ موت کو بیان نہیں کرتے، آخرت کو بیان نہیں کرتے، جبکہ ہم قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو سورہ رحمان میں جب جہنم سنائی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو گویا کہ جہنم کو سنایا جانا بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں حقیقت سنائی جا رہی ہے کہ یہ زندگی بھی اتنی آسان نہیں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اس دنیا میں بھی تمہیں بہت سارے مجاہدے جو ہیں، مشکلات جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی، اور اس کے بعد اگلا ایک جہان ہے جہاں تمہارے سے ہر بات کا سوال جواب ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہماری آخری منزل کا فیصلہ ہوگا۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ لمحہ آ رہا ہے۔ لمحہ کا معنی ہوتا ہے ابھی تک نہ ہونا، کسی کام کا ابھی تک نہ ہونا۔ جیسے کہ ہم سے کوئی یہ کہے کہ کیا کھانا بن گیا ہے تو ہم یہ کہیں نہیں ابھی تو نہیں بنا مگر 5 منٹ میں بن جائے گا۔ جب ہم اس معنی کو جان لیتے ہیں تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ لمحہ کے اندر ایک طرح کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم سے بڑی امید ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں جانا، لیکن عنقریب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ دیکھے گی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کیا ایفرٹ کرتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں، کیسے جہاد کرتے ہیں اور کیسے اللہ کی راہ میں صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ تو گویا کہ لفظ لمحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے ایک بھرپور امید کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کچھ جانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نہیں جانا؟ تو اس کا بڑا عام سا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس تو ہر طرح کا علم ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صلاحیتیں دی ہیں تو گویا کہ ان صلاحیتوں کا ظہور جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تو گویا کہ یہاں پہ لمحہ کا یہ معنی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی ہماری صلاحیتوں کا امتحان نہیں لیا گیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو بھی صلاحیت پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، آنے والے وقت میں ایسے حالات آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم ان صلاحیتوں کا استعمال کیسے کرتے ہو۔ لہٰذا پچھلی آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو بھی مشکلات مسلمانوں کو احد کے میدان میں دیکھنی پڑی یا کسی بھی عام انسان کو اپنی زندگی میں دیکھنی پڑتی ہیں، یہ اس کے لیے محض کا عمل بن جاتی ہیں کہ انسان کو اپنی خامیوں اپنی کمیوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر انسان ان کی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اصلاح کرتا ہے اور بہتری کی طرف جاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی اسی مضمون کو اب دوسرے انداز میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مشکل حالات اور پریشانیاں آتی ہیں تو تبھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کتنا پوٹینشل ہے اور کتنی صلاحیت ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے حالات اسی وجہ سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو صلاحیت میں نے اپنے بندے کے اندر رکھی ہے وہ اس صلاحیت کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ پھر آیت میں 2 طرح کے الفاظ آئے ہیں، ایک جاہدو کا لفظ ہے اور ایک الصابرین کا لفظ ہے۔ جاہدو کو فعل ماضی میں بیان کیا گیا ہے اور فعل کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ الصابرین کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور معرفہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا جو خوبصورت معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جاہدو جوہد کو کہا جاتا ہے، جو انسان کی زندگی کی کوئی بھی سٹرگل، کوئی بھی کوشش، کوئی بھی محنت ہو سکتی ہے۔ اس کو ماضی سے کیوں بیان کیا گیا کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے حالات آتے ہیں، بہت ساری کوششیں محنتیں وہ کرتا ہے، مگر وہ وقتی ہوتی ہیں اور پھر وقت کے ساتھ وہ گزر جاتی ہیں اور وہ ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن جو صبر ہوتا ہے، اور یہ وہ صبر ہے کہ حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا، کسی چیز کو فیس کرنا، بہادری کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کا ساری زندگی جاری رہتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ موت تک جاری رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ ڈگری حاصل کرتا ہے، کوئی انسان بڑی کوشش کے ساتھ کوئی ادارہ بناتا ہے، کوئی تحریک چلاتا ہے، لیکن اس سے یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو اب آپ نے ڈگری لینے کے بعد کچھ نہیں کرنا۔
اگر آپ نے ادارہ بنا لیا ہے تو ادارہ بنانے کے بعد آپ کامیاب ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا، یا اگر آپ کی تحریک کامیاب ہو گئی ہے تو گویا کہ آپ کی محنت، آپ کا جہد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، نہیں بلکہ ان کو حاصل کر لینے کے بعد باقی ساری زندگی کیا ہوتا ہے، پھر اس چیز کو باقی ساری زندگی لے کر چلنا ہوتا ہے، اور یہ صبر کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ گویا کہ موت تک جاری رہتا ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جن صحابہ اکرام نے بدر کی جنگ کو لڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں اتنی بڑی بشارت دے دی تھی کہ ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہیں اور وہ جنتی ہیں، تو وہ کہیں کہ ہم نے تو اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا، مشن حاصل کر لیا، تو پھر ان کو عہد لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو خندق کی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گویا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بدر آپ کی زندگی کا ایک جوہد تھا، وہ آپ نے حاصل کر لیا، مگر باقی زندگی میں جو آنے والے حالات ہیں وہ صبر جو ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن کے الفاظ کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ لفظ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا معنی چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں مختلف سٹیجز آتے رہیں گے جس میں انسان کسی نہ کسی جوہد، کسی نہ کسی کوشش میں لگا رہے گا، مگر جو صبر ہے، جو حالات کو فیس کرنا ہوتا ہے اور ان حالات کے ساتھ ڈٹ کے چلنا ہوتا ہے، یہ انسان کی موت تک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو تم لوگ بڑی شدت کے ساتھ موت کی تمنا کر رہے تھے، سو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی ایک بہت اہم حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک تو یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ اگر ہم بدر کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی وہ شہادت کا درجہ حاصل کرتے اور ہم بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھاتے، اور جب جنگ احد کا معاملہ آیا تو نوجوان صحابہ کرام نے کہا کہ ہم مدینہ شریف کے اندر سے رہ کے نہیں لڑیں گے بلکہ ہم باہر سے جا کے اٹیکنگ پوزیشن میں لڑیں گے، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ احد کے میدان میں ایک سچویشن ایسی بھی آ گئی تھی کہ یکدم ایسا حملہ ہوا کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ تو آیت مبارکہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے، بہت بڑے بڑے دعوے کر جاتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں یہ کر کے دکھا دوں گا، لیکن جب وہ موقع آتا ہے تو انسان بعض اوقات نبھا نہیں کر سکتا، جہاں وہ جو کہتا ہے وہ نہیں کر پاتا۔ حالانکہ اگر صحابہ کرام کے پس منظر سے یہ بات دیکھی جائے تو یہ لوگ اپنی نیتوں میں بھی بہت سچے تھے اور ان کے اندر زبردست پوٹینشل بھی تھا اور یہ سب کچھ کر بھی سکتے تھے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ ان کو یہ حقیقت سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بہت بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، بہت بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ اس بات کو، یہ تو بڑے سچے اور پیارے لوگ تھے جو بات کہتے تھے، ان میں کرنے کی صلاحیت بھی تھی، لیکن اگر اس کو ہم اپنی ذات سے ریلیٹ کر کے دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب میری اتنی تنخواہ ہو جائے گی یا میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا تو پھر میں ایسا ایسا صدقہ کروں گا، ایسے ایسے نیک کام کروں گا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جب میں اپنی پڑھائی کا سلسلہ ختم کر لوں گی تو پھر اس کے بعد جو میں نیکی کے کام کرنا شروع کروں گی، میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں وہ کام کروں گی، جبکہ جس انسان کے پاس جو اپرچونٹی ہو، جو حالات ہوں، اس وقت انسان کو وہی کام جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ بڑی پیاری بات ذیشان عثمانی صاحب جیسے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم چھوٹے چھوٹے کام سر جھکا کے کرتے رہو گے تو اگر قدرت نے ان کاموں کو قبول کر لیا تو وہ بڑا کام تم سے خود بخود ہی لے لے گی۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کام کس نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، لیکن آپ نے کیا فرمایا، ربنا تقبل منا، کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ قبول کریں گے تو یہ کام بڑا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ہی نہ قبول کیا تو پھر یہ کام بھی جو ہے وہ بڑا نہیں رہے گا۔ اس لیے آیت مبارکہ میں جو بہت اہم مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان بہت بڑے دعوے نہ کرے، بہت بڑی بات نہ کیا کرے۔ اس لیے ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اکثر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم شہادت کی، موت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں؟ آج فلسطین میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کیا ہم ان حالات کو فیس کرنے کی سکت رکھتے ہیں؟ ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم واقعی قربانی دینے کا پوٹینشل جو ہے وہ رکھتے ہیں؟ لہٰذا آیت کے آخر میں جو آتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی رہ گے، تو گویا کہ اس سے بعض علماء نے یہ معنی بھی بیان کیا کہ بعض اوقات ہم باتیں تو بہت کر جاتے ہیں مگر پھر وہ باتیں ہی رہ جاتی ہیں، ہم پھر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں مگر وہ سارے کام ہم سے نہیں ہو پاتے ہیں۔ لہٰذا انسان سوچ بڑی رکھے، مقصد بڑا رکھے، مگر دعوے چھوٹے کیا کرے۔ اس لیے ہمارے بڑے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ ہم یہ کر لیں گے اور ہم یہ کر کے دکھا دیں گے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے یہ کام کروا لیں۔